اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا لیکچر ہے 9 کلاس مطالعہ پاکستان میں۔ اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے نظریہ کے ماخذ، سورس آف آئیڈیالوجی۔ نظریے کے ماخذ درجہ ذیل ہوتے ہیں، جیسے ہم نے فرسٹ پوائنٹ ہے مشترکہ مذہب، سیکنڈ پوائنٹ ہے مشترکہ سیاسی مقاصد، تھرڈ پوائنٹ ہے مشترکہ تعلیمی مقاصد، اور فورتھ پوائنٹ ہے مشترکہ معاشی مقاصد، اور پانچواں پوائنٹ ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم پہلے پوائنٹ پڑھیں گے کہ مشترکہ مذہب کیا ہے۔ مشترکہ مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ یعنی کہ ہماری مذہب ایک ایسی اللہ تعالیٰ، جیسے ہم مسلمان ہیں، ہمارے قرآن پاک میں بتایا گیا کہ ہماری زندگیوں کا دار و مدار جو ہے وہ ہمارے مذہب سے ہے۔ ہم لوگ اپنے مذہب کے ذریعے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ 19ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند میں کئی تحریکوں نے جنم لیا، مثلاً آریہ سماج اور برہمو سماج وغیرہ نے جنم لیا، جس کا مقصد ہندوازم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا۔ یعنی کہ وہ مسلمانوں کو ہندو بنانا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی جو تحریک ہے اور جو مسلمان ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور پورے ہندوستان میں صرف ہندو ہوں گے اور مسلمان ایک بھی نہیں ہوگا۔ آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانندر سرسوتی نے جو حد کر دی تھی نا، اس نے پورے مسلمانوں کو اتنا ذلیل کرنا شروع کیا تھا۔ اس کی شدت کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد غیر ہندو کو زبردستی ہندو یعنی شدی ہندو ذہن کے مطابق پاک صاف کرنے، شدی سنا ہوگا، شدی یعنی کہ پاک صاف کرنے کے ہندو کہتے ہیں نا کہ شدھ کر دیا، اس کا ہوتا ہے اردو میں یہ شدی کر دیا۔ ٹھیک ہے، پاک صاف بنانا تھا۔ اور برہمو سماج کا بانی راجا رام موہن رائے بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کی تقریر کرتا، مسلمانوں کے خلاف تقریر کرتا۔ کانگریسی پھر ان کے خلاف غیر جانبدارانہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ کانگریسی دور حکومت 1973 سے 1939 تک 1939 کانگریسی دور حکومت 1937 سے 1939 نے اس خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی اشاعت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ دوسرا ہے ٹاپک مشترکہ سیاسی مقاصد۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت یعنی کہ کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز، یعنی کہ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کے کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی۔ انگریزوں کی آمد سے برصغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا۔ پہلے مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے، ان میں یہ نہیں تصور تھا کہ جی ہم الگ کیوں ہیں، ہم کافی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے۔ لیکن انگریزوں کے آنے کے بعد برصغیر میں تو جمہوریت کا تصور ابھرا۔ اس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا۔ یعنی کہ جمہوریت میں اکثر ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک میں بھی کہ ووٹ ڈالتے تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کون سی حکومت آئی اور کون سی حکومت نہیں آئی۔ جمہوریت اسے کہا جاتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان برصغیر پاک و ہند میں تھے، لہذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا۔ وہاں پہ مسلمانوں کا حصہ بہت کم تھا، ان کے یعنی کہ نمائندے جو ہوتے ہیں سیاسی نمائندے وہ بہت کم تھے، اور ہندوؤں کے انگریزوں کے زیادہ تھے۔ نئے سیاسی نظام نے جو شعور دیا تھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخیص ابھرا، یعنی کہ جمہوریت آنے سے مسلمانوں کے نمائندوں کی تعداد بڑھ گئی۔ تیسرا ٹاپک ہے مشترکہ تعلیمی مقاصد، یعنی کامن ایجوکیشنل آپشن۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے محاذ ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے، ہم نے اتنے مارکس لینے، جیسے اسٹوڈنٹ سوچتے ہیں کہ ہم اس بک میں اس سبجیکٹ میں اتنے ہم مارکس لیں گے تو ہمارا اتنا ٹارگیٹ، ہمارے اتنے ٹوٹل مارکس بن جائیں گے، اسے کہتے ہیں نظریہ۔ اس کے مطابق مشترکہ تعلیمی مقاصد کے مطابق انگریزوں نے برصغیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کروایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، یعنی کہ انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت سے اسے سیکھنا اور اسے پڑھنا لازمی تھا۔
اس پر علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کے خلاف اسلام قرار دیا کہ بیشتر مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا۔ یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا نظریہ اسلام تھا۔ یہ ایک یعنی کہ ان کا تھا کہ ہمارے انگریزوں کی زبان تھی، کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف تھے، اس وجہ سے اس کا رد عمل دیا گیا کہ انگریزی کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی۔ مشترکہ معاشرتی مقاصد، کامن اکنامک آبجیکٹ۔ مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے محاذ ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارے دین میں ہے کہ تجارت کیسے کرنی ہے، آپ نے سود نہیں کھانا، اس طرح کی جتنی بھی ہمیں معاشرتی ہماری اکنامیکل کنڈیشن ہمارے دین میں بتائیں گے، اس کے مطابق مسلمان چاہتے تھے کہ ہمارا ملک ہمارا الگ سے ملک ہو جہاں پر ہم اپنے دین کے مطابق اور اپنی زندگی گزار سکیں۔ اسی مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے محاذ ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ میں آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کی یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا۔ کیونکہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں سوچ کے کہ ہم اللہ کی راہ میں جائیں گے، شہید ہوں گے، اور مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ اور سخت ہو گیا کہ کہیں مسلمان ہم سے زیادہ آگے نہ چلے جائیں۔ انہوں نے مسلمانوں پر اور ظلم کرنا شروع کر دیا۔ معاشرتی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا، یعنی کہ انہیں کوئی بھی فیسلٹیز نہیں دی جاتی تھی، مسلمانوں کو نظر انداز کیا گیا، انہیں نہ جاب دی جاتی تھی، انہیں کوئی بھی اکنامیکلی فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر تھی۔ ان وجوہات پر مسلمانوں کے لیے کاروبار اور تجارت کے موقع ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہ چھوڑا۔ ففتھ پوائنٹ ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد، یعنی کہ کامن کلچر آبجیکٹیو، یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمان شلوار قمیض پہنتے ہیں اور خواتین جو ہیں وہ دوپٹہ سر پر لیتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، مسلمانوں کا یہ کلچر ہے۔ اور ہندو وہ ساڑی پہنتے ہیں اور ان کا کلچر ڈیفرنٹ ہے، اور انگریزوں کا بھی کلچر بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے، یعنی کہ ہم مسلمانوں کا ایک ہی نظریہ تھا کہ ہم اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں، جو ہمارے دین میں ہے کہ عورتیں حجاب کریں اور مسلمان اور آدمی بھی اپنے اکنامیکلی جس طرح وہ زندگی ہمارے دین میں کہا گیا ویسے گزاریں۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی، یعنی کہ جب تک انگریز نہیں آئے تھے ہندوستان تو اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، اردو کو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، لہٰذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا ہے، جبکہ دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا ہندی کیسے لکھی جاتی ہے، اس کو جوڑ کے، اردو بھی جوڑ کے لکھتے ہیں لیکن اس میں کوئی اسپیس نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں ہندی دیوگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، لہٰذا ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا۔ مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے پر عبور حاصل نہیں تھا۔ ہندوؤں نے اس عمل پر مسلمانوں کو یہ سوچ میں مجبور کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں اپنی تشخیص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے، یعنی کہ ہندوؤں نے خود ہی سوچنے میں مجبور کر دیا کہ ہم اگر ہندوستان میں ہی رہے تو ہماری کوئی پہچان رہے گی نہیں۔ اسی لیے ہندوؤں کی اسی بات کی وجہ سے مسلمان اس بات پر کامیاب ہو گئے اور انہوں نے کر دکھایا، ایک الگ ملک بنا لیا جس میں ہم اپنی زبان، اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اپنی معاشرتی مقاصد، ٹھیک ہے، تعلیمی مقاصد اور سیاسی مقاصد اور مذہب کے مطابق ہم اپنی اب زندگی گزارتے ہیں۔